صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے ایک دعا سکھائی ہے جس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سید الاستغفار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ کم از کم اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ حالانکہ آپ کو یہ ضمانت مل چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایڈوانس میں ہی آپ سے درگزر فرما دیا، آپ کے ذمے کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود 100 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ایک دن میں معافی مانگتے ہیں۔ تو معافی کے جو الفاظ ہیں اللہ سے معافی مانگنے کے، ان میں سے سب سے بہتر الفاظ، ان کو سید الاستغفار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ سید الاستغفار پڑھ لیتا ہے، شام تک اگر فوت ہو جاتا ہے تو وہ فطرت اور اسلام پر فوت ہوگا، یعنی اللہ رب العزت اس کو جنت نصیب کر دیں۔ اور اگر شام کو پڑھ لیتا ہے دن کے آخری پہر میں، تو اگلے دن کے شروع ہونے سے پہلے، اگلی فجر سے پہلے رات کو فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت تب بھی اس کو ایمان پر موت دے گی۔ وہ سید الاستغفار ہے، اور اس میں جو دعائیہ کلمات سکھائے گئے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد پر، تیرے وعدے پر جو تو نے مجھ سے لیا ہوا ہے اطاعت و فرما برداری کا، میں اپنی طاقت کے مطابق اس پر قائم ہوں۔ مغفرت کی دعا کرنے سے پہلے بندہ یہ وعدہ کرتا اللہ سے، اس وعدے کو یاد کر کے دوبارہ سے رینیو کرتا ہے صبح و شام کہ اللہ میں تیرے عہد پر، تجھ سے جو میرا وعدہ ہے کہ میں بندگی کروں گا تیری، اس پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں، اس میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ پھر وہ اللہ سے مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دے، اگر میری طاقت میرے بس سے باہر کوئی چیز تھی اور میں اس پر عمل نہیں کر سکا تو مجھے معاف کر۔ تو انسان صبح و شام سید الاستغفار میں اللہ رب العزت سے اپنا جو وعدہ ہے اس کو رینیو کرتا ہے کہ میں واقعی قائم ہوں، تو نے مجھے جو حکم دیا ہے نا بندگی کا، اپنے احکامات کو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے کا، میں اپنی طاقت کے مطابق اس پر قائم ہوں اور قائم رہوں گا۔ تو جب انسان کی یہ صورتحال ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا نا۔ وہ تو صبح و شام اللہ سے وعدہ کر رہا ہے اور اس وعدے کی تجدید کر رہا ہے، عہد کی، کہ میں قائم ہوں اور قائم رہوں گا۔ تو پھر جب اس کو موت آتی ہے تو پھر ایمان پر موت آتی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وہ اللہ رب العزت کے اس وعدے پر بھی پورا اترتا ہے کہ تم نے اللہ کی فرما برداری میں ہی مرنا ہے، تمہیں موت اس حال میں نہ آ جائے کہ تم اللہ کے نافرمان ہو، بلکہ فرما برداری میں مرنا۔ اس کو کہتے ہیں حسن خاتمہ۔